سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تابعین اس قدر اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے خوف رکھتی تھی. یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا. ہمارے صحابہ سلف صالحین اتنا جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرتی تھی. اور آج ہم جو ہے اللہ کا اتنا خوف ڈر نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز سے ہم کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز سے ڈر لگتا ہے نا. یہاں تک کہ آج تو یہ حالت ہے، اللہ رحم کرے، کہ فون بھی آیا تو اٹھانے کو ڈر لگتا ہے کبھی کبھار. پتہ نہیں فون آ رہا، اب یہ جو ملک سے آ رہا وہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. اپنے رشتہ داروں کو بھی کوئی آدمی فون لگاتا تو اپنے موبائل سے لگاتا، باہر جا کے ایس ٹی ڈی سے لگاتا ہے. نہیں وہ میرا نہ. اتنا تو ڈر ہے ہم کو دنیا بھر کی چیزوں کا. تو صحابہ کا معاملہ، تابعین کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بے باک تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزیں ان سے خوف کھاتی تھی. اور جب ہم نے دنیا اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھ گئے. سارے ڈر بیٹھ گئے. بیٹھے نہیں بیٹھے سارے ڈر آج بیٹھ گئے. سارے ڈر بیٹھ گئے. کیا عزت تھی، کیا مقام تھا صحابہ کا. آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 80 سال کی عمر ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، استنبول کے خلاف، جو کہ اس زمانے میں عیسائیت کا جو ہے گڑھ تھا، وہ مرکز تھا قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل. اعلان ہوتا ہے اور ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں بھی چلوں گا. لوگ کہتے ہیں تم 80 سال کے ہو چکے ہو، بوڑھے ہو چکے ہو اور بیمار تھے سخت. کہا نہیں پھر بھی میں چلوں گا. تو اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت ہی اتنی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں توحید کے بعد، اس کے بعد اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزوں کی باتیں، بندوں کے حق ادا بھی کرنا اس میں شامل ہے. ورنہ گھر ہے، ماں بیمار پڑی اور آپ بول رہے چلو. اللہ کا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ جہاد میں. کہا تیری ماں ہے؟ تو کہا جا خدمت کر، پہلے بعد میں دیکھا. تو بہرحال ان کا جذبہ دیکھی. کہا مجھے چلنا ہے. کہا چلیے. جب چلے تو محاصرہ کیا گیا، قلعے کو گھیر لیا گیا. جنگ کوئی کامیاب نہیں ہوئی، دشمن نے اپنے آپ کو بند کر لیا. قسطنطنیہ دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ تھا. پڑاؤ ڈالا گیا، 3 مہینے کی قریب پڑاؤ ڈالا گیا. ابو انصاری نے وصیت کی اور بیماری بڑھتی گئی. وصیت کی کہ مر جاؤں تو یہیں دفنا دینا، لے کے نہیں جانا، تاکہ روز قیامت یہاں سے اٹھوں اور گواہ رہوں کہ اللہ تیری راہ میں نکلا تھا جہاد کے لیے. ٹھیک ہے، وصیت مانی گئی. آپ وہیں انتقال کر گئے. آپ کا انتقال اور جس خیمے میں تھے اسی خیمے کے اندر آپ کی قبر بنا دی گئی، جو کہ قلعے کی دیوار سے بڑی قریب تھی. مطلب دشمن کے تیر نہ آئے، اس سے دور کا فاصلہ ہوگا، قریب لیکن بہت قریب. آج بھی آپ دیکھیے وہ قلعے کی دیوار سے بہت قریب ہے ان کی قبر. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. تو بہرحال دفنا دیا گیا. جب دفنا دیا گیا تو دفنانے کے بعد جو ہے مسلمان تو چلے گئے. اب وہاں کے گورنر نے مسلمان گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ اب تمہارے رسول کے ساتھی کی خبر کو ہم کھودیں گے، کھود کے اس کی ہڈیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تاکہ تم ذلیل ہو. سمجھ رہے آپ؟ مطلب اس نے ایک جسارت کی بات کی، کیا نہیں تھا لیکن دیکھیے لکھا تھا صرف کہ اب ہم ابو ایوب انصاری رضی خبر کھو دیں گے، ہڈیوں کو نکال کے بے حرمتی کریں گے تاکہ تم کو تکلیف پہنچے. اور انسان کو یقیناً تکلیف پہنچتی کوئی یہ خبر دے کہ اس کی کسی رشتہ دار کو دفنائے بعد نکالا گیا کھود کر. اور صحابی رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ظاہر سی بات ہے پورے امت کے لیے تکلیف کی بات ہے. تو مسلمان گورنر نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی، اگر تم نے ابو ایوب انصاری کی خبر کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنی قبریں عیسائیوں کی میری سلطنت میں ہیں اور جتنے گرجائیں سب کو ڈھا دوں گا. ہمارا ریونج کیا رہے گا تم سے کہ جتنے گرجائیں سارے ہم ڈھا دیں گے اور جتنے خبریں میرے پاس عیسائیوں کی سب اکھاڑ کے پھینک دوں گا میں. تو اس نے جواب دیا اس گورنر نے قسطنطنیہ کی کہ قسم ہے کنواری مریم کی، میں ایسا کیوں کروں گا تمہارے رسول کے صحابی کے ساتھ، میں تو تمہاری صرف دینی حمیت کو جانچ رہا تھا. مطلب وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا. تو دیکھیے ایک مسلمان جب اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے تو ساری اس سے دنیا ڈرتی ہے. زندہ مسلمان کو تکلیف دینا تو دور کا بات ہے، مرنے کے بعد ہڈیوں کو تکلیف دینے کی بھی ہمت نہیں ہے کسی کی. چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی. جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو پوری دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں. ہے کسی میں آج کسی مسلم ملک میں ہمت ہے کہ کوئی عیسائی ملک ان کے خلاف یہ کہے کہ ہم اپنے عوام میں جو مسلمان ان کو قتل کر رہے ہیں اور کوئی اٹھ کر کہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے؟ ہم لیں گے ارے نہیں صاحب کیا کر رہے ہیں، بہت برے مسلمان تھے، ہم خود ان کے خلاف تھے، مار دو ان کو. اچھا ہے کیا حالت؟ نہیں بھائی، آپ نے جو سمجھا آپ بہت بڑے ہیں دنیا کے، آپ تو بم ڈال کے مار دیجئے،
آپ گیس چھوڑ کے مار دیجیے، آپ کچھ بھی کیجیے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہے ہمارے لیے، ہم تو تسلیم کرنے کو کھڑے، بس ہمارے اوپر مت ڈالیے، بس باقی سب کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو جب اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا خوف کھاتی تھی، جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو ساری دنیا کا ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھا ہوا۔ یہ کریں گے تو ہماری مالیت چلی جائیں گی، وہ کریں گے تو ہماری سیاست چلے جائیں گے، ایسا کریں گے تو اکنامکلی ڈاؤن ہو جائیں گے، اس کے خلاف آنکھ اٹھائیں گے تو یہ ہو جائیں گا، توحید کی بات کریں گے تو ہمیں اس کا ممبرشپ سے نکال دیا جائے گا، ہم فلاں کریں گے تو کون ہم سے فلاں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ زمین سے ہم معدنیات نکالتے ہیں، جو دنیا جس کو کہیں گے خدموں میں آ جائیں گے، اگر ان معدنیات کو، ان مٹیریلز کو، ان منرلز کو، ان آئلز کو ہم روک دیں، حالت یہ ہے ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ لیں گا کون اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، تو حالت یہ ہے مطلب آپ کے گھر سے سونا نکلتا ہے اور آپ بول رہے خریدی گا کون اگر سامنے والے کی عزت نہ کرو، تو اس کی مجبوری آ کے لینا ہم سے سونا، تو ہم اس کو خرید سکتے اپنے سونے سے۔ حالت یہ تو یہی ہوتا ہے، جب اللہ کا ڈر نکل جاتے خشیت الہی خط، تو پھر دنیا کی خشیتیں، دنیا کا ڈر۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے، اتنا روتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے رات کے وقت، یقیناً صحابہ تہجد گزار سبھی ہوا کرتے تھے، سلف صالحین کا بھی معمول تھا، اپنی داڑھی کو پکڑ کے اس قدر روتے تھے اور ایسا لوٹتے تھے، روایت میں آتا ہے، اور کہتے تھے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے طلاق دی۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سپریشن، آدمی اپنی بیوی سے مکمل دور ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس پہ حلال ہوتی اس سے پہلے، تو کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی، تو جا کر کسی اور کو اپنے جھانسے میں ڈال، مجھے جھانسے میں مت ڈال اپنے۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اور دنیا کہیں حاوی نہ ہو جائے، دنیا کہیں سوار نہ ہو جائے، دنیا کے چکر میں آ کے اعمال نہ چھوڑ دوں، دنیا کے پیچھے پڑھ کر کہ میں دنیا کو ترجیح نہ دے دوں، اتنا خوف کھاتے کہ دنیا سے کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی، چھوڑ دی، جا کسی اور کا پلہ پکڑ، کسی اور کو وہ کر، میرے دامن کو چھوڑ دے تو۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، انبیاؤں کا یہ معاملہ تھا۔ تو جب وہ اللہ سے ڈرتے تھے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کیا شخصیت ہے، کیا کارنامے ہیں، 10 سال کی آپ کی خلافت ہے، کبھی آپ پڑھے ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کا جو ہے حکومت کرنے کا طور طریقہ دنیا کے لیے مثال ہے، مثال عمر رضی اللہ عنہ۔ تو عمر ابن خطاب جس کی مالی حالت یہ ہے کہ جب گورنر بنے، بہت مالدار انسان تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد سب کچھ لگا دیا اللہ کے نام۔ جب خلیفہ بنے تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نبوی میں سو رہے ایک مرتبہ، اور کپڑے پر پیون لگے ہیں، اور ایک روایت میں آتا کہ چمڑے کے 10 سے 11 پیون تھے عمر کے کپڑے کے اوپر، جو کہ مسلمان سلطنت کا خلیفہ ہے۔ یہ حالت ہے، مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قاصد آتا ہے، ڈپلومیٹ آتا ہے، جو فارس سے نکل کر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے مدینے کے اندر کہاں ہے عمر ابن خطاب کا قلعہ، محل تمہارا؟ کیونکہ ان کے پاس ان کے شاہان، ان کے جو خسرو ہوتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، حالت یہ تھی کہ محل، سوفسٹیکیٹڈ بڑے بڑے محل، اور حفاظت کے لیے ہزاروں لاکھوں کے دستے جو صرف بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت کا تخت یہ حال ہے، سونے اور چاندی کا یہ حال ہے۔ اور خسرو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو فارس کے پرشین جو کنگز تھے، وہ 50 کلو کا تو صرف تاج، جس کے اندر قیمتی قیمتی نگ اور وہ ہوتے تھے، وہ سر پر پہنتے تھے، اور چونکہ پہن نہیں سکتے تھے 50 کلو کا کیسے آدمی سر پہ اٹھائیں گا، تو تاج ان کا اوپر چھت سے لٹکا ہوتا تھا، سر اندر ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، صرف تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا تخت کے اوپر، یا اندر جانے کے بعد تاج کو سر میں لے لیتے تھے، وہ اوپر لٹکا ہوا ہے۔ اتنی مال و دولت کی 50 کلو سے سر پہ پہنا ہوا تاکہ بتائے۔ اور یہی عمر ابن خطاب کا جو قلعہ ڈھونڈنے آتا ہے، مسلمانوں کی حکومت، عمر تقریباً 30 سے 35 ملکوں کا جو ہے خلیفہ، آج کے جو 30 سے 35 ملک ہوتے ہیں جس پہ عمر ابن خطاب کی خلافت تھی۔ اندازہ لگائیے 30 کنٹریز کا پرائم منسٹر کیسا ہوں گا، جب ایک کنٹری کا ہمارے اتنا بھاری ہے، 30 کنٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے، 30 ملک، عمر 30 ملکوں کا بادشاہ۔ اب وہ ڈھونڈنے آ رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ تو ایسے رہتے، عمر کہاں رہتا ہوگا، لیکن مدینہ میں تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں دکھتی اس کو۔ پوچھا بھائی عمر کا قلعہ کہاں ہے، کہاں رہتے؟ تو بولے عمر قلعے ولے میں نہیں رہتے، بازار میں جاؤ اور پوچھو، عمر کہیں مل جائیں گے آپ کو۔ عمر خلیفہ، لیڈر، بادشاہ، بازار میں تعجب۔ وہ بازار میں آ کہا عمر کہاں ہے، تو کہا عمر مسجد نبوی میں ہوں گے، ابھی گئے ہیں دیکھ بھال کر کے بازار کی مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں گئے تو کوئی نہیں، مسجد سادی سیدھی بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے پتے ڈالے ہوئے سوکھے ہوئے کھجور کے، دیواریں کچی پکی بنی ہے، بس ایک آدمی جو نیچے ریت پر سو رہا ہے، اس میں میٹس بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر پیون لگے ہیں اور کروٹ سو رہا ہے۔ جا کر اٹھایا اور کہا عمر کہاں ہے بھائی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قلعہ بھی نہیں ملا، لوگ بولے بازار میں نہیں ہو، اب تم بتا دو عمر کہاں ہے۔ تو کہا بولو کیا بات، میں ہی عمر ابن خطاب۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، اپنے ملک واپس گیا، اور ملک جا کے، چونکہ ایمبیسیڈر جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں، بہت دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ایک رپورٹ لکھی اس نے اپنے بادشاہ کو اور کہا ہے بادشاہ سلامت،
ان لوگوں سے ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے، یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیجیے۔ اس لیے کہ عمر یا مسلمان خلیفہ اپنے لوگوں کا اتنا چہیتا ہے کہ وہ تو لوگوں میں گھومتا پھرتا اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا ہے لوگوں میں۔ آپ کی حفاظت کو لاکھوں لوگ لگتے ہیں ہم کو، صرف یہ تو آپ پبلک چوائس سے نہیں آئے ہوئے، آپ پبلک ڈیمانڈ کے بادشاہ نہیں نا، آپ زبردستی آئے ہوئے۔ عمر تو پبلک چوائس ہے، پبلک میں گھومتا ہے۔ جو آدمی پبلک کی چوائس سے چن کر آتا ہے پبلک میں رہتا ہے، اور جو آدمی پبلک پر سوار ہو کے رہتا ہے نا، اس کو ڈر ہوتا ہے اس کی کرسی کے نیچے کون کیا لا کے رکھ دیں گا، تو اس کی حفاظت بھی لگتی ہے پھر۔ تو عمر پبلک چوائس تھے، تو وہ تو اتنا چہیتا ہے، اس کی قوم تو اتنا پسند کرتی ہے، لوگوں میں گھومتا اور پھرتا ہے عمر، تم کو تو حفاظت کو لاکھوں لوگ اور خیلے لگتے ہیں۔ جس قوم کا لیڈر ہی اتنا چہیتا ہو، جس کو سیکیورٹی خود کو نہیں لگتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے، اب کیا اندازہ لگائیے ہمارے ملک میں صرف سیکیورٹی جو منسٹرز کو دی جاتی ہے وہ آدھے زیادہ پیسہ تو اس میں چل جاتا ہے پوری حکومت کا، اتنے جو ہوتے ہیں چنندہ چھوٹے لیول سے لے کر اوپر تک۔ تو اتنا چہیتا عمر کہ گھوم رہا ہے پبلک کے اندر، تو ہم نہیں جیت سکتے۔ تو عمر کا نام جب اگر لے لیا جاتا فارس کے بادشاہوں کے پاس، تو یہ خسرو کوڑے لگواتا جب کوئی عمر کا نام لیتا، اس لیے کہ عمر کا نام لیتے ہی اس کو جو ہے کانپنی لگ جاتی، ان کو جو تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی حکومت جانے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لوگ ایسی حکومت کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے، اور جب لوگ پسند کرتے ہیں کسی حکومت کو تو وہ اپنے پر لاگو کر لیتے ہیں۔ تو اس کو ڈر تھا میرے لوگ بھی چل جائیں گے تھوڑے دن بعد عمر کے پاس، ہم تو یہ تو ظلم کے بنیاد پر اور زبردستی کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے نا۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ان سے ڈرتی تھی، جب ہم نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ قرآن مجید نے بار بار یہ کہا، جیسا کہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے کہا صرف مجھے سے ڈرو، میری طرف ہی دوڑو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھے سے ڈر رکھو اور میرا ہی ڈر رکھو، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَلَا يَخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو اے نبی، مجھ سے ڈرو۔ بار بار یہ حکم قرآن نے کیوں دیا؟ اسی لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے، دوسروں سے نہ ڈرے۔